یہ سب میرے بھائیوں قرآن کا بیان ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب سے نہیں۔ الدین الخالد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، مقامی جمعیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے تعلق سے معلومات بہم پہنچانے کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بڑا مفید سلسلہ ہے۔ انبیاء کرام اللہ رب العزت کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتا ہے۔ کس لیے انتخاب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو یہاں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا ان کے لیے کرنا صحیح ہے، کیا کرنا صحیح نہیں ہے، ان کو کس واسطے پیدا کیا گیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو بتلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور انبیاء کے وارث علماء ہوئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو کام انبیاء کے ذمے تھا اب وہ کام علماء کے سپرد کیا گیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، انبیاء کرام کے سلسلے کی ایک کڑی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے طویل مدت تک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جب ان کی قوم نہیں مانی تو اس کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ عذاب بھی بڑی عبرت والا ہے۔ آپ کو ابھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ کس طرح سے طوفان نوح مشہور ہے کہ کس طرح سے یہ قوم طوفان میں ہلاک کی گئی، اور کیسا ہولناک منظر تھا کہ حقیقت میں اس میں ہمارے لیے عبرت و موعظت کا بڑا سامان ہے۔ یہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں اور حدیث میں صرف معلومات کے لیے نہیں بیان کیے گئے، یا صرف تسلی حاصل کے لیے یا دلچسپی کے لیے، مزہ لینے کے لیے نہیں کہ ہاں ایک واقعہ ہے اور ایک قصہ ہے، نہیں، یہ عبرت کے لیے ہمارے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ کہیں ہم بھی انہی برائیوں میں، انہی غلطیوں میں تو نہیں ملوث ہو رہے ہیں جن برائیوں اور جن غلطیوں کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ ابھی آپ نے آیت سنی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ان انبیاء کرام کے واقعات ہم اس لیے نبی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط کرے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے
تو مکے والوں کے ان کے سلوک سے اور ان کے رویے سے آپ کبھی کبھی بڑا کبیدہ خاطر ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا تھا کہ یہ راستہ انبیاء کا راستہ ایسا ہی راستہ ہے، اور یہ سارے مسائل صرف آپ کو درپیش نہیں ہیں، آپ سے پہلے ان انبیاء کرام کو بھی درپیش تھے۔ ان انبیاء کرام نے صبر سے کام لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کو نجات دی، اور جن لوگوں نے سرکشی کی ان کو اس صفحے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جو مستند باتیں ہیں قرآن کے اندر اور صحیح حدیثوں کے اندر، وہ اتنی کافی ہیں کہ اس کے بعد ادھر ادھر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورہ نازل کی ہے، سورہ نوح، 29ویں پارے کے اندر ہے سورہ۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر بہت ساری سورتوں میں بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ کہیں مختصر، کہیں کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور سے سورہ ہود میں کافی تفصیل ہے، اس کے علاوہ سورہ شعراء اور سورہ قمر، سورہ مومنون اور بھی بہت ساری سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 9 یا 10 نسلوں کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد یہ جو نبی ہیں نوح علیہ السلام، ان سے پہلے یعنی ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان 9 یا 10 اجداد پائے جاتے ہیں، اور پھر یعنی نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بڑے قریب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل، کہ نبی جس طرح سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کیجئے۔ اولو العزم انبیاء، عزم والے، ہمت والے، محنت والے، یہ اولو العزم انبیاء 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان 5 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان انبیاء نے، سارے انبیاء نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، لیکن ان انبیاء نے جو کام کیا ہے واقعی بڑی ہمت سے، بڑی محنت سے اور بڑی کوشش سے، اس لیے ان کا اولو العزم کہا گیا، عزم والے، ہمت والے، محنت والے انبیاء۔ تو نوح علیہ السلام سر فہرست ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، بیچ میں ان کے علاوہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں ایک جگہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہتا ہے کسی انسان کے بارے میں تو یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں کسی کو کسی تنظیم وغیرہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو اس کو گھماتا پھرتا ہے، دکھلاتا پھرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام شکر گزار بندے۔ شکر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس تفصیل میں ہم جائیں گے تو دیر ہوگی۔ ایک جگہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں امین ہوں، میں امانت دار ہوں۔ انبیاء امانت دار ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کی زندگی جو ہے بالکل کھلی کتاب ہوتی ہے، اور بڑے پاک باز لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، کہ ایک طویل عرصے تک آپ نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا۔ وہ طویل عرصہ کتنا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ہمیں کہیں اور سے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا،
کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو 50 کم 1000 سال وہ وہاں ٹھہرے رہے، یعنی 950 برس، 950 برس، 9.5 صدی نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہی اتنی طویل رہتی رہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے نوح علیہ السلام کو اتنے دن تک اپنی قدرت سے باقی رکھا، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک کام کیا اپنی قوم کے اندر۔ اب آپ غور کیجئے کہ آج لوگوں کی عمریں عام طور سے 60 سال 70 سال، بہت 80 سال، 100 تک پہنچنے والے تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس زندگی ہی میں وہ کتنا نشیب و فراز دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جو 950 برس تک رہے، انہوں نے کتنا نشیب و فراز دیکھا ہوگا، کتنا اٹھا پٹک دیکھا ہوگا، اور کتنے طرح کے لوگوں سے ان کا سابقہ رہا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جو شرک کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا ہے۔ یہ بھی ایک خاص چیز ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے یا قوم نوح کے تعلق سے، کہ ان سے نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی قومیں تھیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر دوسری برائیاں بھلے رہی ہوں، لیکن شرک اور کفر شروع ہوا اسی قوم سے، قوم نوح سے۔ قرآن کے اندر سورہ نوح کے اندر تذکرہ اس کا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو اپنے ان معبودوں کو مت چھوڑنا، اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑنا، خاص طور سے 5 معبودوں کا نام، 5 بتوں کا نام لیتے تھے، کیا؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ 5 بت، ان کے 5 معبود کہتے تھے کہ دیکھو ان کی پرستش نہیں چھوڑنا۔ یہ 5 لوگ کون تھے؟ یہ 5 نام کن کے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ لوگ اصل میں نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک لوگ تھے۔ یہ نام جو 5 ہیں یہ حقیقت میں بت نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ نیک لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ ہوا کیا؟ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے شیطان جو ہے انسان کو بہکاتا ہے اور کس طرح سے شرک کے راستے پر درجہ بدرجہ لے جاتا ہے۔ ایک بارگی نہیں کرتا کہ یہاں شرک کرو، بلکہ ماحول بناتا ہے اور دھیرے 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 لے جا کر کے ان کو شرک کے راہ پر لگا دیتا ہے۔ آج بھی اس چیز کو آپ غور کریں گے تو جگہ جگہ نظر آئے گی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 5 لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، لے آؤ ان کی تصویر بنا بنا کر کے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں رکھ لیا جائے، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے ہمیں نیکی کا حوصلہ ملے، یہ ہم ان کو یاد رکھیں کہ بڑے اللہ والے لوگ تھے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر کے، ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر کے ہم بھی نیکی کے کام میں لگے رہیں۔ ایک نسل اس طرح سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، جو بھول گئی کہ کس واسطے یہ تصویریں بنائی گئی۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ تصویریں ان کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، اس لیے تم بھی ان کی پرستش کرو۔ تو وہ بھی ان کی پرستش میں لگ گئے اور باقاعدہ ان کو بت بنا دیا۔ ان تصویروں کو جو اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں تھیں، ان کو بھی ایک بت کی شکل دے دی گئی، اور وہ ان 5 بتوں کے نام سے جانے لگے، ود،
یغوث، یعوق، نصر اور سواع، یہ 5 بت. تو اس طرح سے بت پرستی پھیلتی ہے کہ کسی چیز کو خوشنما بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. پہلے جو ہے چھوٹے انداز میں اور کوئی اور عنوان دے کر کے کہ دیکھو ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ شکل اختیار کرو، یہ شکل اختیار کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے معاملہ بت پرستی تک پہنچتا ہے. تو جب یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بت پرستی یہیں سے شروع ہوئی. اس کے پہلے جتنی نسلیں تھیں سب کی سب موحد تھیں، سب کی سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھی. سب سے پہلا شرک یہیں سے ہوا. تو جب یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو ذمہ داری دی دعوت و تبلیغ کے کام کی. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کے پاس جا کر کے ان کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آئے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویغفرکم الی اجل مسمى. نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور کہا کہ لوگوں، میں اللہ کی طرف سے بالکل کھلا ہوا ڈرانے کے لیے آیا، یعنی واضح انداز میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ 3 چیز، 3 نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 بنیادی عناصر ہیں. پہلی چیز اللہ کی عبادت. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جتنے انبیاء کو بھیجا ان کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ یہی توحید کی دعوت. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا سب کو یہی کہا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو. تو تمام انبیاء کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور شرک سے بچنے کی دعوت. نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت کی. دوسری جگہ فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو ان کی قوم کا رد عمل کیا رہا؟ ان کی قوم نے آپ کی دعوت کو کیسے لیا؟ ان کی قوم بڑی سرکش تھی. اتنی سرکش تھی کہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ انکار کرتی تھی بلکہ ان کے اوپر اعتراض بھی کرتی تھی. کیا اعتراض کرتی تھی؟ ایک دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار قسم کے تھے، کافروں میں سے جو ذرا دبنگ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ آپ تو ہم ہی جیسے انسان نظر آتے ہیں، آپ کو بھلا اللہ تعالیٰ کہاں سے نبی بنا کر کے بھیجے؟ ما نراک الا بشر مثلنا، آپ بھی ہم ہی جیسے بشر نظر آتے ہیں. آج بھی لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ کوئی نئی بات نہیں. بہت سارے کفار، بہت ساری قومیں شرک و کفر والی وہ نبی کے بشر ہونے کا انکار کرتی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ آپ تو ہم ہی جیسے بشر نظر آتے ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے؟ دوسری بات یہ کہی کہ وما نراک الا ما نراک الا بشر مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے اوپر
ایمان لانے والے ہمارے بڑے حقیر قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور موٹی عقل والے ہیں جو کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں، تو وہی لوگ آپ کو ماننے والے ہیں۔ یہ بھی صرف نوح علیہ السلام کا معاملہ نہیں، ہر نبی کے اوپر شروع میں ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، کمزور طبقہ ہی انبیاء کے اوپر ابتداءً ایمان لاتا ہے، جن کی سماج میں بظاہر کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے یہاں ان کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ اعتراض یہ کیا کہ آپ کو ماننے والے یہ کمزور طبقے کے لوگ، رذیل قسم کے لوگ ہیں، اور یہ سمجھ بوجھ والے نہیں ہیں۔ تیسری چیز، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو آپ کو ہم سے اوپر لے جائے، آپ کا کوئی امتیاز نہیں ہے، آپ کو کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے ہمارے اوپر، ہماری طرح آپ بھی ہیں۔ یہاں تک کہا کہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے، صاف کر دیا کہ جھوٹے آپ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بھلا اس طرح سے جو قوم جواب دے اپنے نبی کو، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کمزور قسم کے، ان کو ہٹائیے اپنے یہاں سے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ قرآن نے آگے چل کر کے اسی میں کہا ہے کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں جو تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کا معاوضہ مجھ کو نہیں چاہیے، مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے۔ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ پیسے کی لالچ میں ہم کو سمجھا رہے، نہیں، ان اجری الا علی اللہ، دیکھو میرا اجر تو اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو عوض دے گا اس کا۔ پھر کہا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو میرے ساتھ اہل ایمان ہیں، میں ان کو بھگا نہیں سکتا، میں ان کو ہٹا نہیں سکتا، جیسا کہ تم لوگ مانگ کر رہے ہو۔ انہم ملاقو ربہم، انہیں بھی جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت کا کام کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، لوگوں اگر میں ان کو ہٹا دوں اپنے یہاں سے تو کون میری مدد کرے گا، میرا کون ساتھ دے گا؟ کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور یہ بھی سن لو کہ میں تم سے صاف کر رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ لا عالم الغیب، میں غیب کی بات نہیں جانتا۔ دیکھیے نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کی بات نہیں جانتا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں کہا گیا کہ میں غیب کی بات نہیں جانتا۔ تو نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا عالم الغیب، اور میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ انی اضل من الظالمین، اگر میں ان کو ہٹا دوں اپنے یہاں سے تو ایک طرح کا ظلم ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم، بڑی تبلیغ کی ان کو، کتنا سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نوح علیہ السلام اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ قال رب انی دعوت، سورہ نوح کے اندر ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم
وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. یہ کون سی رپورٹ ہے؟ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت کا کام کیا، دن رات دعوت و تبلیغ کا کام کیا اپنی قوم کے اندر. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت سے ان کے اندر فرار ہی بڑھا، یعنی میری دعوت سن کر کے ان کے اندر اور دوری پیدا ہوئی، حق سے اور بھاگنے لگے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ. اور یہ دیکھیے قابل تعجب بات کہ جب جب میں ان کو دعوت دیتا تھا، بلاتا تھا تیری مغفرت کی طرف، تو کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کان میں انگلی ڈال لیتے تھے، اپنے کان میں انگلی ڈال لیتے تھے تاکہ میری بات نہ سنیں، نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑا اوڑھ لیتے تھے، منہ چھپا لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کا سامنا نہ ہو. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑی ڈھٹائی سے ڈٹے رہتے تھے اور بڑا تکبر کرتے تھے، بڑا ان کے اندر غرور تھا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دیا، اور کبھی اعلانیہ طور پر، کبھی خفیہ طور پر، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر ان کو سمجھاتا رہا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ مغفرت میرے بھائیو، استغفار جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ بڑا اہم کام ہے. استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے اور لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ تم بھی کثرت سے استغفار کیا کرو. انسان برائیوں کا، گناہوں کا پتلا ہے، لمحے لمحے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس کی زبان پر استغفار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. تو یہی تنبیہ کی نوح علیہ السلام نے، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانے وہ، اور ڈٹے رہے اپنے موقف پر. سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. ڈھٹائی دیکھیے، کہتی ہے ان کی قوم کہ اے نوح، آپ نے ہم سے بڑی بحث کر لی. قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بڑی لمبی بحث کی، بہت دن سے آپ لگے ہمارے پیچھے. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اب لے آئیے وہ عذاب جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے اپنا عذاب. کہاں ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیے. یہ بھی ایک طرح کی ڈھٹائی ہے. یہ کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ ہم کو بھی توفیق مل جائے آپ پر ایمان لانے کی. یہ تو ایک طرح کا عناد ہے، تمرد ہے، سرکشی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے عذاب. اور سرکش قومیں ایسے ہی کیا کرتے ہیں. آپ اور دوسری قوموں کا بھی واقعہ پڑھیں گے تو ان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ انبیاء کو چیلنج کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب، عذاب کی بڑی دھمکی دے رہے ہو، لے آؤ عذاب. اور جب عذاب آیا تو پھر کسی کا پتہ نہیں چلا، سب مٹ گئے اس دنیا سے. تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، عذاب لے آؤ. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو عذاب لے آنا یہ میرے بس کی چیز نہیں، یہ میرا کام نہیں.
اللہ تعالیٰ عذاب لائے گا اگر چاہے گا. میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اب اللہ تعالیٰ تم سے کیسے نمٹے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب لے آئے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بے بس ہو کر کے نہیں بیٹھ جائے گا. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وربكم اليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون واوحي الى نوح انه لن يؤمن. جب نوح علیہ السلام نے ہر طرف سے سمجھا لیا اور اب کوئی شکل نہیں رہ گئی، جتنی تدبیریں ہو سکتی تھیں سمجھانے بجھانے کی سب کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح اب سن لیجئے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. اب آپ کی قوم میں سے اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے لا چکے ایمان بس اب کوئی ایمان نہیں لائے. اتنا دن ہو گیا، اتنی دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، 950 برس لگ گیا. اب سمجھ لیجئے کہ کوئی اب ہے نہیں، کسی کے دل کے اندر ایمان کی رمق نہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اے نوح یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے گھبرائیے نہیں. کیا کیجئے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. آپ ایک کشتی تیار کیجئے ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت میں. ایک کشتی تیار کیجئے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور یہ بھی سن لیجئے کہ ان گناہ گاروں کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا. ان کو اب غرق ہونا ہے، ان کو اب ڈوبنا ہے، ان کے بارے میں کوئی سفارش مت کیجیے گا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا. اللہ کا حکم تھا کشتی بنائیے، آپ نے کشتی بنانا شروع کر دیا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. نوح علیہ السلام کی قوم جب بھی آپ کے پاس سے گزرتی تو تم مذاق اڑاتی تھی. کہتے دیکھ رہے ہو نوح علیہ السلام کو، اب تک تو نبی بنے ہوئے تھے، اب آج سے بڑھئی ہو گئے. اب تک نبی تھے، کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، اب دیکھیے یہ بڑھئی ہو گئے. اور بڑھئی کیا ہو گئے؟ یہاں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر، اور کشتی بنا رہے ہیں. خشکی پر کشتی چلے گی، اڑے گی، یہ کہاں کشتی چلائیں گے؟ مذاق اڑاتے تھے. یہ سب میرے بھائیوں قرآن کا بیان ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب سے نہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. کہا کہ سن لو، آج تم مذاق اڑا رہے ہو نا، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے آج تم مذاق اڑا رہے. فانا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس کے اوپر آتا ہے. عذاب آ گیا جب کشتی تیار ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا. کئی سال لگے کشتی تیار کرنے میں. بڑی سی کشتی تھی، اور وہ کشتی اس لیے تیار کرایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف اہل ایمان کو بچا کر کے سارے لوگوں کو غرق کرنا تھا، سب لوگوں کو پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کر دینا تھا. تو جو اہل ایمان تھے ان کو بچانا تھا اسی کشتی میں. اور چونکہ وہاں کی پوری آبادی جو ہے سب کو ختم ہونا تھا، اور وہ آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام سے 8-10 نسل کے بعد ہی کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل. کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، یعنی زمین سے پانی کا پھوارا نکلنے لگا، تو ہم نے کہا کہ اس کشتی کے اندر ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا سوار کر دیجیے. ہر مخلوق کا، یعنی جانور پرندے وغیرہ جتنے ہیں
سب کا ایک ایک جوڑا، ایک نر ایک مادہ، ایک نر ایک مادہ، ہر جانور کا، پرندے کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیجئے کشتی میں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو سوار کیجئے اس میں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں ان لوگوں کو سوار نہیں کرنا ہے جن کا معاملہ پہلے ہی ہو چکا ہے، کیا کہ آپ کے اہل و عیال میں سے بھی جو آپ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو نہیں سوار کرنا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک بیوی اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ان پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کہا کہ ان کو نہیں سوار ہونا۔ اور کن کو سوار ہونا ہے؟ ومن آمن، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو کشتی پر سوار کیجیے۔ جو دوسری مخلوقات ہے سب کا ایک ایک جوڑا صرف، تاکہ طوفان کے بعد پھر سے اس زمین پر ان کو بسائے جائے، ان کی نسل شروع ہو، اور انسانوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ وما، قرآن کہتا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ 950 برس تک تبلیغ کا کام ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سے زیادہ لوگ نہیں تھے آپ کے اوپر ایمان لانے، نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے 80 سے زیادہ نہیں تھے، اور قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ تھوڑے لوگ۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں سے، اہل ایمان سے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور رکے گی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی چلنے لگی، اور کیسے چل رہی تھی؟ پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چل رہی، پانی، زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ طوفان نوح جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ وَلَقَدْ فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تو آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ کشتی میں اہل ایمان سوار ہو گئے، اور جو دوسری مخلوقات تھی سب سوار ہو گئی، کشتی چلنے لگی، اور کیسے چل رہی تھی؟ وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، پہاڑ کی طرح سے اونچی اونچی لہریں تھیں، لیکن یہ کشتی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی، اس کشتی کا کچھ بگڑنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے کوئی اس کا کچھ کر نہیں سکتا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ کشتی چل رہی ہے پانی کے اندر، نوح علیہ السلام کو اچانک دکھائی دیا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے پانی میں ہچکولے کھا رہا ہے۔ یہ وہی بیٹا تھا جو نافرمان تھا۔ نوح علیہ السلام کو رحم آیا، کہا کہ بیٹے تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو، کافروں کے ساتھ مت رہو، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ گے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا پانی سے۔ کتنا پانی رہے گا؟ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں تک تھوڑی پانی جائے گا، میں بھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ سنو، آج کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا۔ اتنی بات ہوئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی دونوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، اس کے بعد وہ لڑکا غرق ہو گیا، نہیں بچ سکا۔ پہاڑ وغیرہ کی جتنی چوٹیاں تھیں، جتنے بلند پہاڑ تھے، سب ڈھک گئے تھے۔ جب سب تباہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ آپ غور کیجئے کہ چھوٹا موٹا سیلاب آ جاتا ہے، یہاں گنگا کے اندر
ہر سال پانی کی طغیانی آتی ہے، چھوٹا سا دریا ہے، اس دریا کے اندر بھی معمولی سے طغیانی آتی ہے تو کس قدر ہاہاکار مچ جاتی ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگ بے گھر ہوتے ہیں، کتنے چوپائے ڈوب جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کے مکانات نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پانی کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا، تو وہ تو آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، تو کیا حال رہا ہوگا؟ کوئی بچ سکتا تھا اس میں؟ کتنا وحشتناک معاملہ رہا ہوگا۔ بہرحال اتنا زیادہ پانی تھا، لیکن جب معاملہ ختم ہو گیا، ظالموں کو تباہ کر دیا گیا، تو دیکھتے دیکھتے یہ سارا پانی ختم۔ کیسے ختم ہوا؟ اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے زمین تم اپنا پانی نگل جا، نگلنا، زمین پر جتنا پانی ہے تو نگل جا۔ ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو تھم جا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، پانی سب کا سب سوکھ گیا۔ وقضی الامر، سارا معاملہ ختم۔ واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی کہاں ٹھہری؟ جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اعلان ہوا کہ ظالم قوم کے لیے بربادی اور ہلاکت۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی جو اللہ کے حکم سے بنی تھی، اور جو جودی پہاڑ پر آ کر کے رکی، یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام نے جہاں تبلیغ کیا، ان کی قوم کہاں بستی تھی؟ اس سلسلے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آج جو علاقہ عراق اور ترکی اور روس، یہ ان تینوں کی سرحدوں کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا علاقہ تو عراق تھا، اور عراق کے ارد گرد کے جو اور ممالک ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی جس جودی پہاڑ پر رکی، وہ ان تینوں ممالک کے سرحد کے قریب ہے، اور وہ جودی پہاڑ آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، کسی کے ہاں اس کو گودی لکھا جاتا ہے، کسی کے ہاں گودی لکھا جاتا ہے، کسی کے ہاں جودی لکھا جاتا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے نام کا ایک پہاڑ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً 100 یا 150 سال کے اندر، ادھر آخر میں آج سے تقریباً 100-150 سال کے اندر بہت سارے لوگ اس علاقے میں گئے ہیں۔ وہ علاقہ بڑا ہی دور دراز علاقہ ہے، آبادی سے دور، اور وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ زیادہ تر برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ایک سے ایک لوگ انکشاف کرنے والے اور پہاڑوں کو ناپنے والے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس طرح کے مہم جو لوگ بھی پہنچے اس پہاڑ پر، جودی پہاڑ پر، اور وقفے وقفے سے پہنچتے گئے، کوئی اکیلا گیا، کوئی پوری ٹیم لے کر کے گیا، اس میں مسلمان بھی گئے، غیر مسلم بھی گئے۔ تو وہاں یہ بتلایا لوگوں نے، جو لوگ بھی وہاں گئے انہوں نے آ کر کے جو رپورٹ دی، تو یہ بتلایا کہ ایک کشتی نما کوئی چیز پائی جاتی ہے، کئی منزلہ، اور اس کشتی کا اکثر حصہ ڈھکا ہوا ہے برف سے، صرف آگے کا جو حصہ ہے وہ چند کمروں کی شکل میں، کئی منزلہ، وہ لکڑی کی کشتی کا کئی منزلہ آگے کا حصہ وہ کھلا ہوا ہے، اس میں اندر جا کر کے بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں کمرے نما جیسے بنے ہیں اور کسی منزل پر پنجرے جیسے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کشتی کا اکثر حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن جو حصہ موجود ہے، جو دکھائی دیتا ہے، وہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام ہی کی کشتی ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ کہا ہے اسی کشتی کے بارے میں کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا کر کے چھوڑ رکھا ہے، تو کیا ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کی اس آیت سے، اور ایک جگہ دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کشتی کو لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا کر کے چھوڑا رکھا ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بچا رکھا ہے۔ بہرحال اگر عبرت کا مادہ انسان کے اندر ہو تو اس کو عبرت حاصل کرنے کے اس کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن اگر کوئی ڈٹا رہے، عناد اور تکبر پر قائم رہے، تو اس کے لیے ساری نشانیاں بیکار ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں رکی، اور پھر وہاں سے اتر کر کے ایک نئی آبادی، ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ زندگی صرف اس زندگی میں جتنے چرند پرند اور حیوان وغیرہ کا جوڑا اس میں سوار تھا، وہ سب زمین پر اترے، اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا آپ کا اہل نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ تو کوئی نبی کا بیٹا ہو، ولی کا بیٹا ہو، کسی پیغمبر کا ہو، لیکن اگر وہ نبی کی پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، عمل صالح اس کے یہاں نہیں ہے، تو نبی کا بیٹا ہونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور لوط علیہ السلام کی ایک بیوی، دونوں جو ہے ایمان نہیں لائی تھیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے، اور ان کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس لیے اس کے بارے میں آپ بات مت کیجیے۔ تو چاہے کوئی نبی کی اولاد ہو، نبی کے گھر گھرانے کا ہو، کسی ولی اور کسی بزرگ کے گھرانے کا ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں کوئی کام نہیں آؤں گا تمہارے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت فاطمہ سے کہا اپنی بیٹی سے کہ سلینی من مالی ما شئت، مجھ سے جتنا مال مانگنا ہو لے لو، مانگ لو، لیکن سن لو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کام نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کام آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ نبی زادہ ہونا، پیر زادہ ہونا، سجادہ نشین ہونا، کسی کا مرید ہونا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے تو بچ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی غرق ہوا، بچ نہیں سکا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سب نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر قرآن کے اندر یہ عبرت کے لیے یہ سب ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے نبی، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں تھا جس کے ذریعے معلوم کر سکتے کہ نوح علیہ السلام کون تھے اور کیا تھے اور کیسے کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں، ورنہ آپ نہیں جانتے۔ فاصبر، اس لیے اے نبی آپ صبر کیجیے۔ دیکھیے یہ مقصد ہوتا ہے، انبیاء کے واقعات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اور نبیوں پر ایمان رکھنے والوں کو بھی بتاتا ہے کہ صبر کی ضرورت ہے، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، نتیجہ جو ہے متقیوں کے حق میں آتا ہے۔ صبر کریں گے تو اور تقوی کی راہ پر چلیں گے تو اچھا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کرام کے یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ
ہم عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات قرآن کے اندر اسی لیے ذکر کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ قومیں کس لیے ہلاک ہوئیں، کن برائیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، ان برائیوں سے، ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ محض دلچسپی لینے کے لیے نہیں، محض محظوظ ہونے کے لیے یہ واقعات نہیں ذکر کی جاتے۔ خاص طور سے طوفان نوح کا یہ واقعہ یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی عبرت آموز ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ جو خرابیاں نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر تھیں، ان خرابیوں کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ شرک کا کوئی شائبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہو، تقوی کے خلاف ہم زندگی گزارتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نبی کی بات کو نکارتے ہوں یا اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام کے واقعات اور سابقہ قوموں کے واقعات اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ بھی اے نبی انہی کے راستے پر چلیے۔ تو یہ اسی واسطے کہ ان انبیاء کے زندگیوں کو پڑھ کر کے انہی کے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں، عبرت حاصل کریں اور ان تمام خرابیوں سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن برائیوں کی وجہ سے یہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ جان لیجئے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ ساری قومیں ایسے مٹا دی گئیں اس روئے زمین سے کہ آج کہیں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو بڑی مضبوطی سے گرفت میں لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ آج جیسے حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کی گرفت ہی تو نہیں۔ ہمارے اندر جتنی برائیاں، جتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہم اپنے ملک میں کس طرح سے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور حالات دن بدن کیسے خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے حق میں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ اگر ہمارا حامی ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر برحق ہے۔ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان بنے تو ہم اپنے کو آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق تو بنائیں، وہ تو پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیسے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیسے بچایا، پوری تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے اور دیگر انبیاء کے واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے اور ان تمام بدعمالیوں سے بچا جن برائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے یہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھ، دین پر، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔